بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی حکمرانی محض ایک دورانیہ نہیں بلکہ ایک نظریہ بن جاتی ہے جو نسلوں تک اثر انداز ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں تاریخ عدل و انصاف کا عظیم ترین علمبردار مانتی ہے۔ آپ کی خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے حکمرانی کا وہ منفرد نظام قائم کیا جو آج بھی ترقی یافتہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی ریاست کو ایک مضبوط اور منظم نظام میں ڈھال کر ایسی اصلاحات کی جو تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملی۔ یہ اصلاحات نہ صرف اسلامی حکومت کے استحکام کا باعث بنی بلکہ آنے والے زمانے میں مغربی ممالک نے انہی اصولوں کو اپنا کر ترقی کے دروازے کھولے۔ بدقسمتی سے آج مسلم دنیا انہی سنہری اصولوں سے دور ہو چکی ہے جنہیں غیر مسلم دنیا نے اپنا لیا۔ یہ اصلاحات کیا تھیں اور کیسے کئی صدیوں پرانا نظام آج کی جدید ریاستوں کے لیے بنیاد بنا، آئیے ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملی۔ آپ نے اسلامی خلافت کو محض ایک روایتی حکومتی ڈھانچے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں عدل، مساوات، فلاح و بہبود، احتساب اور حکومتی شفافیت جیسے اصول متعارف کروائے۔ آپ کا طرز حکمرانی کسی موروثی بادشاہت یا جابرانہ آمریت کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک ایسی خلافت تھی جس میں حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ آپ نے نہ صرف خود کو احتساب کے دائرے میں رکھا بلکہ گورنروں، حکومتی عہدیداروں پر بھی سخت نظر رکھی تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب کے لیے ایک قانون تھا، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں تھا، حتیٰ کہ خلیفہ خود بھی نہیں۔ آپ نے قاضیوں یعنی کہ ججوں کی تقرری کو ایک منظم ادارے کی شکل دی اور انہیں حکومتی دباؤ سے آزاد رکھا۔ آپ کے دیے گئے عدالتی اصول آج کے جدید عدالتی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہے جنہیں مغربی جمہوریتوں میں رول آف لاء کے طور پر نافذ کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار ایک باقاعدہ مردم شماری کا نظام نافذ کیا تاکہ ریاستی وسائل کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کیے جا سکے۔ آج دنیا میں تمام ترقی یافتہ ممالک مردم شماری اور ڈیٹا مینجمنٹ کو اپنی پالیسی سازی کا بنیادی ستون سمجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظم پولیس سسٹم قائم کیا جس کا مقصد صرف مجرموں کو سزا دینا نہیں بلکہ سماجی امن کو یقینی بنانا تھا۔ آج دنیا بھر میں پولیس کا جدید نظام انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہلی بار اسلامی ریاست میں ایک باقاعدہ فوجی محکمہ قائم کیا گیا جس میں فوجیوں کو مستقل تنخواہ اور مراعات دی جاتی تھی۔ آج دنیا کے تمام جدید افواج اسی اصول پر چل رہی ہیں جہاں مستقل فوجی تنخواہ اور دیگر سہولیات کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عوامی فلاح کے لیے بیت المال قائم کیا جہاں سے یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں سوشل ویلفیئر سسٹم اسی ماڈل پر قائم کیا گیا ہے جہاں حکومت شہریوں کو صحت، تعلیم اور مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کے فروغ کے لیے نئے بازار قائم کیے اور معیشت میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے نرخوں کا تعین کیا۔ آپ نے ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے جو آج بھی کئی ممالک کے معاشی اصولوں کا حصہ ہے۔ غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آیا گیا۔ آپ کے دیے گئے اصول آج کے ترقی یافتہ ممالک میں مذہبی رواداری کے قوانین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں کھدوائیں جس نے زرعی پیداوار میں اضافہ کیا۔ آج کے جدید نہری نظام انہی اصولوں پر قائم ہے۔ آج اگر ہم یورپ، امریکہ یا دیگر ترقی یافتہ ممالک کی سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو دیکھیں تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ مغربی ممالک میں عدلیہ کی آزادی حضرت عمر کی عدالتی نظام کا عکس ہے۔ پولیس کا جدید سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعارف کردہ امن و امان کے اصولوں سے ماخوذ ہیں۔ سوشل ویلفیئر، پینشن اور عوامی فلاح کے پروگرام اسلامی بیت المال کی جدید شکلیں ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا احترام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ روایات کا تسلسل ہے۔ یہ سب وہ اصول ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال قبل نافذ کیے اور آج مغربی دنیا انہیں اپنائے ہوئے ترقی کر رہی ہے، جبکہ بدقسمتی سے مسلم دنیا خود اپنے ان اصولوں سے غافل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے بلکہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ بھی ہے۔ ان کے متعارف کردہ اصول آج کی جدید ریاستوں میں ترقی کا راز سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آج مسلم ممالک انہی اصولوں کو دوبارہ اپنائیں تو وہ دوبارہ دنیا کی عظیم طاقت بن۔ سوال یہ ہے کہ کیا
ہم بحیثیت امت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کو اپنے ریاستوں میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے